بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرا نام شہریار ہے اور میں دبئی کی ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا، جہاں سے مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے اور کچھ پیسے میں اپنے گھر اپنی بیوی کو بھیج دیا کرتا تھا۔ میری بیوی نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش تھی اور میں بھی اسے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا۔ میرے والد صاحب کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے اور سب کی ذمہ داری میرے اوپر آ چکی تھی۔ میرا اور میری بیوی کا تعلق بہت ہی زیادہ پرانا تھا، یعنی یہ کہنا ہی مناسب ہوگا میری محبت کی شادی تھی۔ شادی سے پہلے اکثر میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی، یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد تم مجھے بھول جاؤ۔ میں نے ماں سے پوچھا، ماں آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ تو میری ماں اکثر رونا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے امی کی آنکھوں میں اس دن بھی آنسو دیکھے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ آپ ایسا سوچا بھی مت کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ہمیشہ دونوں کو برابر کے حقوق دوں گا۔ میری ایسی باتیں سن کر میری ماں کا ذہن مطمئن ہو گیا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہاں دبئی میں رہ کر مجھے اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ یاد ستاتی تھی۔ یہاں پر میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی اڑوں اور پاکستان پہنچ جاؤں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے گھر والوں کو میری یاد بہت زیادہ کم آتی تھی۔ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تب ہی وہ مجھے کال کیا کرتے تھے۔ مجھے اب ایسے لگنے لگا تھا جیسے میری بیوی اور میری ماں کا پیار میرے لیے بہت زیادہ کم ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، اب تو میری بیوی سے بھی میری بات بہت زیادہ کم ہوتی تھی۔ بیوی کے ایسے رویے کی وجہ سے میرا دماغ بہت زیادہ الجھا رہتا تھا۔ ہر وقت میری بیوی مجھے یاد آتی رہتی تھی۔ کام میں ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ جس فیکٹری میں میں کام کیا کرتا تھا، وہاں کے ایک آفیسر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کر ڈالی۔ حالانکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، میں بہت زیادہ تمیزدار لڑکا تھا، لیکن شاید گھریلو حالات کی وجہ سے میرا ذہن بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس آدمی نے میرے اوپر FIR کٹوا دی اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ دبئی کی پولیس ویسے بھی بہت زیادہ سخت تھی۔ انہوں نے کئی دن تک مجھے حوالات میں بند کر کے رکھ دیا۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی۔ میری اماں میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشان تھی، لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ میری بیوی نے ابھی تک مجھے کوئی کال نہیں کی تھی۔ مجھ سے اپنی بیوی کی یہ بے رخی بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں فوراً سے پاکستان پہنچ جاؤں، لیکن ابھی میری قید کم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے 6 مہینے جیل خانے میں رہنا تھا۔ ایک روز میں نے بہت زیادہ منت سماجت کر کے جیل کے آفیسر سے کہا کہ مجھے اپنے گھر بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے نمبر ملا کر دے دیا۔ جیسے ہی میری ماں نے کال اٹھائی، وہ میری آواز سن کر بے تاب ہو گئی اور رونے لگی۔ میں نے ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، تیری بیوی فوت ہو چکی ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی اور یہاں میں جیل میں پڑا تھا، میں واپس گھر بھی جا نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری بیوی کو ایسا کیا ہوا تھا، کیونکہ میں تو اسے اچھا بھلا پاکستان چھوڑ کر آیا تھا، پھر نہ جانے اسے کس غم نے مٹا دیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور مجھے 6 ماہ کے بعد جیل سے رہائی ہو گئی۔ میں پاکستان واپس آ چکا تھا۔ یہاں پر آ کر سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے بھی میرے آنے سے پہلے ہی شادی کر لی تھی، لیکن اس کی بیوی ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتی تھی، یعنی اس کی بیوی مجھ سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی تھی کہ یہ کیسی بیوی ہے۔ میں نے ابھی تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی میری بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اس نے سمجھا کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میرے لیے قدم آگے بڑھانا بھی محال ہو چکا تھا۔ مجھ سے قدم آگے نہیں بڑھائے جا رہے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیوی تھی، جس کے لیے میں صدیوں سے ترس رہا تھا اور سمجھ چکا تھا
کہ وہ مجھ سے بہت دور چلی گئی ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا اور میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آخر کار میں نے اپنی بیوی سے پوچھ ڈالا کہ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کیا؟ تم میرے بھائی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہو؟ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، میری بات غور سے سنو، اب میں تمہاری بیوی نہیں رہی بلکہ میں اب تمہاری بھابھی ہوں۔ مجھے تمیز سے مخاطب کیا کرو۔ مجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس بات کو سوچ لینا کہ یہ رشتہ تمہاری ماں نے ہی کیا ہے۔ میں اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن تمہاری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی تمہارے بھائی سے ہو جائے۔ اور ایک بات میں تمہیں اور بتا دیتی ہوں، تم جسے اپنی ماں سمجھتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں ہے، بلکہ وہ تو کوئی اور عورت ہے جس نے تمہیں پالا تھا۔ تمہاری ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ بیوی کی ایسی باتیں سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ماں نہیں ہے۔ پھر میری بیوی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ تمہاری ماں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہ تمہاری اصلی ماں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی۔ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، میں نے یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے پہلے کبھی نہیں بتائی تھی کہ کہیں تمہارا اپنے رشتوں سے اعتبار نہ اٹھ جائے، اور یہی وجہ تھی کہ میں تم سے اکثر بات نہیں کیا کرتی تھی۔ بیوی کی ایسی باتیں میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی میں اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ جب میری ماں کو پتہ چلا کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں تو اس نے اور مزید جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، تمہاری بیوی اچھی نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کر تمہارے ہی بھائی سے شادی کی ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑتے رہو۔ میری جھوٹی ماں نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میری ماں نے میری بیوی اور میرے چھوٹے بھائی پر الزام لگانا شروع کر دیے تھے، لیکن حقیقت مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ میری اب برداشت کی حد بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا۔ میری بیوی ابھی بھی میرے ساتھ جانا چاہتی تھی کیونکہ میری ماں نے یہ شادی اس کی زبردستی کروائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اپنا گھر بار ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ مجھے ایسی ماں کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ وہ واقعی ہی میری ماں نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد کافی رشتہ داروں سے یہ بات مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ جن رشتوں کو آپ کی قدر نہیں ہوتی ان سے دور جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میری ماں نے مجھے واپس گھر بلانے کے لیے میری بہت زیادہ منتیں کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں اپنی ماں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا تھا جس نے میری بیوی سے میرے چھوٹے بھائی کی شادی کروا دی تھی۔ ادھر میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے معافی مانگی اور میری ہی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ اب میں اور میری بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔